واٹر صاحب آئیڈیلزم اور ریئلزم تو پاکستان جیسے ملک میں وہ بھی شفٹ ہوتا رہتا ہے. میرا جو مصطفیٰ صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے جو اختلاف رہا ہے وہ اس چیز کا رہا ہے کہ جس ملک میں مردے کا ووٹ ڈلتا ہو، کاؤنٹ ہو جاتا ہو اور اس پہ بندہ جیت جاتا ہو تو نہ ہوئے تھے، نہ ہوں گے، نہ آگے کبھی ہوں گے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہاں، آپ کا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ بلاول بھٹو صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھا، اس کے جواب میں ان کا جواب تھا کہ آپ خواب بھی نہ دیکھیں. یار مصطفیٰ نواز کھوکھر کو خواب تو دیکھ لینے دیں کم از کم. دیکھیں جب خواب کی تعبیر نہ ہو نا تو خواب بے مطلب خواب کو بھی خواب دیکھنا نیند خراب. آپ کے سارے خواب مطلب والے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو خواب ہی ہوتا ہے. تو خواب ہوتا ہے یار، خواب دیکھنے دیا کریں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ دونوں بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ مستقبل کا ایک منظر نامہ کھینچے. پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. 3 بڑی پارٹیاں جا رہی ہیں الیکشن میں، نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف. نیٹ سے آزاد کر لیں. کتنے سیٹیں دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کی الیکشنز کے بعد؟ دیکھیں کاشف صاحب، میں آپ کو پھر تھوڑی پریڈکشن کرنی ہے. اصل پریڈکشن یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرتا چلوں. پارٹیاں تو ابھی میدان میں ہیں 2، ٹھیک ہے، 2 ہی کا گیم ہے اب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی نہ آزاد فارم میں ہے نہ ادروائز فارم میں ہے، اور پلس یہ کہ بلے کے نشان نہیں ہے نا سر، نہیں ہے نا. اب سر کچھ باتیں جو ہے نا سر وہ ریئلزم کی بات کر رہے ہیں، بٹوین دا لائنز آپ سمجھا کریں ان باتوں کو. دیکھیں جو آج پی ٹی آئی کا آزاد ووٹ، ایک تو پی ٹی آئی اب ایک علاقہ ہے، سپوزٹلی پنڈی ہے، فرض کریں پنڈی ہے. اب پنڈی کے اندر پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار 4 ہیں، تو جو پبلک ہے وہ 4 میں سے کس کو دے گی؟ اچھا ایک منٹ نا، ہم نتیجے کی بات کر رہے ہیں. سر نتیجہ تو دیکھیں، میری بات سنیں. نتیجہ یہ فیصلہ پبلک کو کر لیں، لوگ عقل مند ہیں. میری بات سنیں سر، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ساری پارٹیاں ہٹا دیں اور سب آزاد جتا دیں. ٹھیک ہے سر، آپ نے عدالتی ہوا دیکھ لی ہے. اگر آپ کے بعد پھر بھی آپ نے انالیسس کرنا ہے اور پروگرام چلانا ہے تو نون کے سیٹیں تو بتا دیں. چلیں دیکھیں سر، نون کی آئی پی پی چھوڑ دیں، آئی پی پی ایم ایل این کی اپنی سیٹیں کتنی؟ سر ویسے تو کسی بھی پارٹی کی کچھ بھی سیٹیں نہیں ہیں، لیکن چلے مان لیتے ہیں آپ کی ڈیبیٹ آپ کی خواہش کے حساب سے کہ ڈیموکریسی پتہ تو بھی ہے، 10 دن نہیں ہو. سمپل سی بات ہے نا سر. دیکھیے یہ دھاگے سے بھی کچی ڈور ہوگی جس پہ بننا ہے، اور اگر دھاگا اس میں لگ گیا اور لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر تو پنجہ ہی ٹوٹ جائے گا پورا. ٹھیک ہے، تو میرا اپنا خیال ہے 100 سیٹیں ہیں. نہیں سر، آپ تو بہت سینچری تو صرف ہم ایک ہی جگہ پہ کراس کرتے ہیں اپنے عدالتی نظام میں، 141 نمبر پہ ہم، باقی نہیں ہے 100. 80 سے کم؟ 80 سے کم ہے. 70 سے بھی کم ہے؟ اب اتنا تو مجھے نا وہ کریں، 80 سے کم. میری انالیسس اتنی تو رہنے دینا کہ سر مجھے لوگ کافی پلا کے پوچھتے رہے. اگر 80 کھوکھر صاحب آپ کے خیال میں نون کی کتنی سیٹیں؟ ویسے آپ کیونکہ الیکشن آنے والا پتہ نہیں، اب آگے پروگرام میں کب بات ہوگی آپ سے، ہوئی تو پھر اور بات کر لیں گے. لیکن ہاؤ مینی سیٹس ڈو یو سی؟ یہ بریک ڈاؤن کیا نظر آ رہا آپ؟ دیکھیں کاشف بھائی، اس سے زیادہ اہم سوال میرے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو اس ملک میں نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے. دہاڑی دار طبقے کو نہیں پتا کہ اس نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے. تو کیا جو آنے والی حکومت الف بنائے بے بنائے جو مرضی ہے بنائے، کیا وہ لوگوں کے پرابلمز کو حل کر پائیں گے؟ جس حکومت کے پاس آرگومنٹ اس لیے ہے اخلاقی جواز ہی نہیں. کھوکھر صاحب الیکشن تو پھر بھی ہوں گے نا. اس آرگومنٹ کے باوجود جو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ غربت کی ایک لہر ہے، انفلیشن کی ایک لہر ہے، مہنگائی حد کراس کر گئی ہے، لوگوں کا گزارا مشکل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن ہوں گے 8 فروری کو، ووٹ پڑیں گے، اور کوئی پارٹی تو حکومت بنائے گی، چاہے وہ کولیشن کے طور پہ بنائے یا اکیلے بنائے. میں اسی لیے پوچھوں کہ آپ کی بات مانتے ہوئے کہ مسائل ہیں اور مسائل کا حل نظر نہیں آ رہا، اگر الیکشن ہوتے ہیں جو 8 تاریخ کو ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو نون لیگ کے سیٹیں کتنی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں پنجاب میں اس وقت نون لیگ بامقابلہ آزاد امیدوار ہیں، اور تو یہاں پر کوئی جماعت ان کے مقابلے میں رہ ہی نہیں گئی. تو اس صورتحال میں جہاں پر آزاد امیدوار تگڑے ہوئے وہ الیکشن جیت جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا رجحان مجھے نظر نہیں آتا نون لیگ کی جانب. لیکن جو ایڈمنسٹریشن جس طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے الیکشنز پہ، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو یا پولیس تھانے ہو، وہ اس وقت کیمپین آفیسز بنے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے. تو اس کے نتیجے میں تو آپ یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ پنجاب جو سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ ہے، وہاں سے اکثریت نون لیگ لے گی، اور جو آزاد اس ماحول کے اندر ان شام الیکشنز کے اندر اپنی گنجائش بنا سکے اور اس چیز کو انہوں نے اپسیٹ کر دیا،
تو وہ اب سیٹ کر دیں گے. باقی تو چیزیں ساری نون لیگ کے لیے سیٹ کی ہوئی ہیں. آپ کو اس میں ان کی اکثریت پنجاب کے اندر ایک شام الیکشنز کی صورت میں آپ کو اس پہ کیا 80 چلے میں پھر پوچھتا ہوں آپ کے سیاسی اس میں 80 ہیں ان کی سیٹیں 100 ہیں 80 اور 90 probably yes 80 to 90 for PMLN. اب now again question to both of you. کولیشن کی ضرورت پڑ جائے گی پھر اگر 80 to 90 سیٹس ہیں. ویسے تو یہ بھی ایک ہار ہی سمجھی جانی چاہیے اگر آپ 266 میں سے صرف 80 یا 90 سیٹیں نکال پائیں ایک ایسے ماحول میں جو کہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر کیا پیپلز پارٹی کھوکھر صاحب پہلے آپ بتا دیں کھوکھر صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں یہ سوال دین اٹ از اے پی ڈی ایم گورنمنٹ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ PDM 2 سر میں آپ ہی کے شو پہ بہت پہلے کہہ چکا تھا. آپ ایک سیکنڈ رک جائیں. بلاول صاحب کے چند بیانات سنانا چاہتا ہوں آپ کو. زرداری صاحب وہ کہ اس کے مختلف بیان دے چکے ہیں جس کا ذکر کھوکھر صاحب نے کیا. انہوں نے کہا ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی کوئی اکثریت نہیں لے گا. لیکن بلاول صاحب ایک بڑی تسلسل کے ساتھ ایک بیان دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے. کیا کہنے تھا سن. اس نے کہا آپ کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کولیشن حکومت میں آئے گی. انگریزی میں ایک کہاوت ہے فول می ونس شیم آن یو فول می ٹوائس شیم آن می. میرا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ چلوں. سیاست کو انہوں نے اب سیاست نہیں چھوڑا یہ ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو چکا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل کرے. سو ہی سیئنگ فول می ونس شیم آن یو فول می ٹوائس شیم آن می. سو ہی سیئنگ نہیں ہوگی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی بیان بازی الیکشن کیا تک ہے. دیکھیں کاشف صاحب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ PDM کے اندر جو پرائم منسٹر شہباز شریف بنے مطلب اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے. ہو ایک سیکنڈ رک جائیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نہیں PDM کی حکومت PDM 2 میں پرائم منسٹر کون ہے. آپ کی بات سنیں دیکھیں اگر میری بات سنیں میں سب کچھ آپ ہی کو بتا دیتا ہوں سر. پھر مجھے آپ یہیں رکھ لیں نوکری پہ مجھے وہاں پیچھے بٹھا دیں اسسٹنٹ کی نوکری پہ. اور کیا کرنے آتے ہیں اگر بتانے نہیں آتے. اتنا تو بتا دیا تھوڑا صبر بھی کرے سر. کچھ وزیر اعظم نواز شریف یا شہباز شریف. سر میری بات سنیں جب PDM کی حکومت بن رہی تھی تو وسیلہ تو انسان کو بناتا ہے نا لمیاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PDM کے شہباز شریف کو پرائم منسٹر کس نے بنایا تھا. کس نے بنایا تھا آپ کے ساتھ کس نے بنایا تھا. کس نے بنایا آپ بتا دیں نا سر. مجھے کیا پتا. زرداری صاحب نے اگینسٹ آل آڈس. اچھا ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو ریمبر میں نے گاڑی اسٹارٹ کیا میں اور نکل گیا. سنیں آپ گاڑی اسٹارٹ کر دیں سر گاڑی کا ٹائر بہت جلدی فلیٹ ہو جاتا ہے. اتنا جلدی اسٹارٹ کرے نکلنا نہ کیا کرے سر. ٹھیک. اب سر دیکھیں اس کو یہ جو پھر مصطفیٰ صاحب باتیں کر رہے ہیں نا یہ ہم باتیں کرتے تھے جب ہم PTI کی تحریک میں تھے. بڑی اچھی باتیں ہم سنتے تھے. لیکن اب میں اس پورے نظام کو نا ایک منڈی سمجھتا ہوں جدھر بکرا خریدنے جاتا ہے نا بقرعید کے اندر اس کا بھاؤ لگتا ہے. تو یہ آزاد کا بھاؤ بھی لگے گا کھلاڑی کا بھاؤ بھی لگے گا بڑے کھلاڑی کا بھی بھاؤ لگے گا. جو بھاؤ اچھا لگائے گا وہ میدان میں آئے گا وہ پھر مال لپٹے گا. اس کے بعد پھر عوام غربت اکانومی یہ سب ڈیموکریٹک اور پاکستانی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ود دا سیم پلیئر سیم فیسز. سوری فضول باتیں نا. ٹھیک ہے آپ چلانا ہے جمہوریت کا نام دینا ہے اس کو لے کے چلنا ہے. وہی کیریکٹرز وہی شکلیں وہی ہیروز وہی ولن کبھی ہیرو B کبھی C کبھی D. بھائی آپ ہیروز کے اندر سیکنڈ ہیرو کا بھی چانس دے دیں تھرڈ کا بھی چانس دے دیں پانچویں کو بھی دے کے نیا بھی ازمائے وہی کمائے ہوئے. ایک سسٹم کے اندر دیکھیں ایک سسٹم کے اندر اب ایک آدمی کو 20 سال بٹھا دیتے ہیں وہ نہیں بھی چور ہوگا نا وہ چور بن جائے گا.